اردو زبان کی چوتھی کتاب میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 46 اور 47 پڑھا چکا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 48 پڑھیں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلال الدین محمد اکبر. تیموری نسل میں اکبر بڑا نامور اور ہر دل عزیز بادشاہ گزرا ہے. اس کا باپ ہمایوں ابن بابر اور ماں حمیدہ بیگم تھی. جن دنوں ہمایوں شیر شاہ سوری سے ہزیمت پا کر ہندوستان کی مغربی حدود میں پڑا پھرتا تھا اور مصیبت و صعوبت کی گھٹا اس پر چھائی ہوئی تھی، یکایک سندھ کے ریگستان میں خوشی و خرمی کا آفتاب چمکا. یعنی 949 ہجری میں رجب کی 5ویں تاریخ شب یکشنبہ کو حصار امرکوٹ کے اندر اکبر کی ولادت ہوئی. کچھ عرصے بعد ہمایوں قندھار کی سرحد میں داخل ہوا، مگر اپنے بھائی کامراں کے خوف سے ماں حمیدہ بیگم اور چند رفقائے جاں نثار کے ناکام ایرانی عملداری میں بھاگ گیا. اکبر اپنی انا اور خدام سمیت چچا کی حراست میں پڑ گیا اور کابل میں پرورش پاتا رہا. ہمایوں نے 2 برس کے بعد شاہ ایران کی کمک سے افغانستان کو فتح کیا. اس وقت ماں باپ نے اکبر کو پھر دیکھا، جس کی عمر اب 2 سال 9 مہینے 8 دن کی ہو گئی تھی. اسی اثنا میں کامراں کابل پر دوبارہ قابض ہو گیا. جب ہمایوں نے محاصرہ کر کے قلعہ پر گولہ باری کا حکم دیا تو سنگ دل مرزا نے معصوم بھتیجے کو مورچہ پر لا بٹھایا، جہاں گولے گولیوں کی بوچھار ہو رہی تھی. لیکن خدا کے فضل سے اکبر کو کچھ گزند نہ پہنچا. البتہ ہمایوں کی توپوں کا منہ بند ہو گیا. آخر کار ہمایوں نے سب خرخشوں کو مٹا کر 10 برس تک صرف افغانستان پر قناعت کی. اس عرصے میں اکبر نے ہوش سنبھالا اور صید افغنی و سپہ گری کے فنون میں مہارت حاصل کی. الا نوشت و خواند سے محض بے بہرہ رہا. 1556 عیسوی میں ہمایوں نے دلی اور آگرہ پر دوبارہ تسلط کیا، مگر 6 مہینے بعد کتب خانے کے زینے سے گر کر وفات پائی. اس وقت اکبر کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا. اس کی عمر صرف 13 برس 4 مہینے کی تھی. پس اس کی نوعمری کے باعث بیرم خاں مدارالمہام سلطنت مقرر ہوا، جو پہلے سے اتالیق بھی تھا. جب اکبر 18 برس کا ہو گیا تو بیرم خاں کی خودرأئی سے ناراض ہو کر عنان سلطنت خود اپنے ہاتھ میں لے لی اور اپنی مردانگی اور فرزانگی
سے ہندوستان کے خود سرصوبوں کو مطیع و مسخر کر کے بڑے جاہ و جلال کے ساتھ فرما روائی کی۔ آخر 1605 عیسوی میں وفات پائی اور آگرہ کے قریب سکندرہ میں مدفون ہوا۔ یہ بادشاہ شکیل و وجیہہ، تنومند، قوی اور چست و چالاک تھا۔ اکثر اوقات ہر مذہب کے علماء سے صحبت رکھتا، خاص کر پنڈتوں سے۔ اگرچہ محض امی تھا مگر اس کی گفتگو ایسی سنجیدہ تھی کہ کسی کو اس کے امی ہونے کا شبہ نہ ہوتا تھا۔ سنسکرت زبان کو بخوبی سمجھ لیتا، الا بول نہ سکتا۔ نظم و نثر کی باریکیوں کو خوب پہچانتا۔ باوجود ایسی عظیم الشان سلطنت کے نہایت منکسر اور متواضع تھا۔ اپنے آپ کو کم ترین مخلوقات جانتا اور یاد حق سے کبھی غافل نہ رہتا۔ شب بیدار اور کم خواب تھا۔ رات دن میں 1.5 پہر سے زیادہ نہ سوتا۔ سال میں 9 مہینے طعام صوفیانہ کھاتا۔ قتل حیوانات کو مطلق پسند نہ کرتا، چنانچہ بعض دنوں اور مہینوں میں عام ممانعت تھی۔ صلح کل اس کا شیوا تھا۔ ہر ملت و مذہب کے لوگوں کو اس کے ممالک محروسہ میں آزادی تھی۔ سب اپنے اپنے طریق پر عبادت کرتے، کوئی کسی کا مزاحم نہ ہوتا۔ دلیر و دلاور ایسا کہ مست و سرکش ہاتھیوں پر سواری کرتا۔ جب کوئی خونی ہاتھی چھوٹتا تو کسی دیوار یا درخت پر چڑھ کر اس کی پشت پر کود پڑتا اور اس کو زیر کرتا۔ ایک بار حدود گجرات میں بغاوت ہو گئی۔ مرزا جو اس نواح کا گورنر تھا، قلعہ احمد آباد میں گھر گیا۔ یہ خبر دارالخلافہ میں پہنچی تو مرزا کی ماں چچی آقا نہایت مضطرب ہوئی۔ اکبر کو اپنی آقا کی خاطر بہت عزیز تھی۔ اسی وقت جنگ آزمودہ رفاقہ کی ایک قلیل جماعت فراہم کر کے فتح پور سے کوچ بول دیا اور آندھی بجلی بن کر گجرات کی طرف اڑا۔ گھوڑے، اونٹ اور گھوڑ بہل کی سواری میں 2 مہینے کی راہ 9 دن کے اندر طے کر کے دفعتاً غنیم کے سر پر جا پہنچا۔ بعض خیر اندیشیوں نے شبخون کی صلاح دی، لیکن اس کی ہمت عالی کب مانتی تھی۔ فوراً کوسے جنگ بجوایا اور ڈنکے کی چوٹ حملے کا حکم دیا۔ سابرمتی ندی بیچ میں حائل تھی۔ سب سے پہلے بادشاہ نے اپنا گھوڑا ڈالا، پھر کس کو تاب تھی جو توقف کرتا۔ غرض پار اتر کر جنگ عظیم کے بعد دشمن کو اسی روز مار بھگایا اور مرزا عزیز کو نرغے سے چھڑایا۔ تخت نشینی سے چند سال بعد کا ذکر ہے کہ ایک امیر مسمى ادھم خان نے اکبر کے رضاعی باپ آقا خان کو
حسد کے مارے عین دربار میں قتل کر ڈالا اور برہنہ شمشیر ہاتھ میں لیے حریم شاہی میں جا گھسا۔ اکبر خواب راحت میں تھا، مستورات کے شور و غل سے آنکھ کھل گئی، فوراً کمرے سے باہر آیا اور ادھم خاں کو آمادہ گستاخی دیکھ کر خالی ہاتھ آگے بڑھا اور اس کے گلے پر ایسا مکہ لگایا کہ وہ چکرا کر گر پڑا۔ اسی دم لوگوں نے اس کی مشکیں کس لی اور حکم شاہی کے بموجب چبوترے سے سرنگوں گرا کر مار ڈالا۔ اکبر کی طبیعت میں شجاعت و جلالت کے ساتھ رحم دلی، حلم اور شفقت و مروت بھی بہت تھی۔ عفو جرائم کو دوست رکھتا، نادم خطا کاروں سے ہمیشہ درگزر فرماتا، مغلوب دشمن پر رحم کرتا۔ جلوس کا اول سال تھا کہ پانی پت کے میدان میں ہیمون بقال سے بڑا معرکہ پڑا۔ ناگہاں ہیموں کی آنکھ میں تیر کاری لگا، جس کے لگتے ہی لڑائی کا فیصلہ ہو گیا۔ بیرم خاں نے عرض کیا کہ حضرت اپنے دست مبارک سے اس گردن زدنی کا کام تمام کر دیں۔ ولیکن اکبر کی ہمت نے ایک مجبور قیدی کے خون سے تیغ شاہی کو آلودہ کرنا پسند نہ فرمایا۔ محمد حسین مرزا، جو گجرات کی بغاوت کا بانی تھا، جس وقت میدان جنگ سے گرفتار ہو کر آیا ہے، تو شاہی خدام سے پانی مانگا، کسی نے نہ دیا۔ اکبر نے یہ بات سن پائی، فوراً آب حاصہ طلب کیا اور اپنے جانی دشمن کی پیاس بجھائی۔ اب یہ معنی پڑھیں گے نیچے۔ خدام، خدام کے معنی ہیں بہت سے خادم، ٹھیک ہے۔ اتالیق، اتالیق کے معنی ہے تربیت دینے والا۔ امی، امی کا مطلب ہے ان پڑھ۔ شبخون کا مطلب ہے رات کا حملہ یا چھاپا، ٹھیک ہے۔ جلالت کا مطلب بزرگی۔ خرقشہ، خرخشہ کا مطلب ہے پھوٹ یا انتشار۔ فزانگی کا مطلب ہے عقل مندی، فزانگی کا مطلب کیا ہے؟ عقل مندی۔ منکسر، منکسر کا مطلب ہے کمزور یا عاجز۔ کوس کا مطلب ہے دوری یا 2 میل، ٹھیک ہے۔ عفو، عفو کا مطلب ہے معاف کرنا۔ تسلط، تسلط کا مطلب ہے قبضہ یا حکومت۔ مسخر کا مطلب ہے تحت یا فتح کیا ہوا۔ متواضع، متواضع کا مطلب ہے خاطر کرنے والا۔ نرغہ، نرغہ کا مطلب ہے گھیراؤ۔ جرائم کا مطلب ہے غلطیاں، ٹھیک ہے۔ جرائم کا مطلب غلطیاں۔ بے بہرا یعنی محروم۔ وجیہہ مطلب دبدبہ والا، وجیہہ مطلب دبدبہ والا۔ محروسہ، محروسہ کا مطلب ہے قبضہ کیا ہوا۔ رضاعی یعنی دودھ شریک۔ فہام، فہام کا مطلب ہے بڑے کام یا بہت زیادہ، ٹھیک ہے، بڑے کام یا بہت زیادہ۔ گردن زدنی کا مطلب ہے قتل کرنا۔ تنومند یعنی تنومند کا مطلب ہے مضبوط بدن والا یا موٹا تازہ یا سوستھ، ٹھیک ہے، موٹا تازہ کہہ سکتے ہو یا سوستھ۔ مزاحم کا مطلب ہے ٹکر لینے والا، مزاحم کا مطلب ہے
ٹکر لینے والا یا مقابل۔ حریم کا مطلب زنانہ مکان، ٹھیک ہے، آپ یہاں تک یاد کر لیں گے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر آگے کا پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔